یہ بھی ہے کہ وہ مرد کے جو ماں باپ ہیں ان کو اپنا ماں باپ سمجھے. اگر کوئی وہ تلخی والی بات کرتے ہیں تو کم از کم چپ ہو جانا تو بنتا ہے نا. ہر سوال کا جواب یا ہر بات کا جواب اور وہ بھی اس لہجے میں اور وہ بھی اسی وقت، یہ ضروری نہیں ہوتا. بہت ساری چیزوں کا جواب چپ میں ہے. میرے پیر صاحب فرماتے ہیں ایک چپ تے 100 سکھ. سمجھ آ رہی ہے؟ جنہوں یہ گل سمجھ آ گئی وہ مسئلہ ہی حل ہو جانا جی. آپ کم گو ہو جائیں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. نہیں تو تسی سونے رہی بن جو اگلے نو پسند تے کوئی نہیں ہونا. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. تو یہ حقوق ہوتے ہیں. بات بہت دور چلی گئی لیکن یہ ابتدا تھی. میں نے کہا مرد کے حقوق اور عورت کے حقوق دونوں کے بیان کر دیے جائیں تاکہ کچھ تربیتی بات ہو جائے نا. سمجھ آ جائے کہ ہم یہاں کیوں بیٹھے، شادی کے سلسلے میں بیٹھے اور اس کا طریقہ کار اسلام میں یہ ہے. یہ پہلے حقوق ہیں. اب اسے اگلی بات، ان دونوں کے مشترکہ حقوق بھی ہوتے ہیں. مشترکہ میاں بیوی کے حقوق. اور وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلا حق یہ ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ روایت ہے، اگر آپ ان باتوں کو پڑھنا چاہیں جو میں سنا رہا ہوں، یہ ہمارے بہت ہی پیارے مناظر اسلام علامہ محمد سعید احمد اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد گرامی مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کتاب لکھی حقوق زوجین، اس میں بھی یہ روایت ہے جو میں سنا رہا ہوں. اور یہ جو باتیں میں نے سنائی ہیں یہ چیدہ چیدہ آپ کو وہاں مل جائیں گی. تقریباً وہ نچوڑ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. آپ نے اس کتاب کے اندر لکھا ہے، فرمائیں ان کے مشترکہ حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ یہ عبادت میں اور دین میں ایک دوسرے کی معاونت کریں. تو کہا وہ کیسے؟ وہاں ایک حدیث لکھی، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شادی کے بعد جب شوہر کی آنکھ کھل جائے تو اپنی زوجہ کو اٹھائے کہ اٹھ بھئی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. اور اگر عورت کی آنکھ کھل جائے تو وہ شوہر کے اٹھائے، اٹھو جی نماز کا ٹائم ہو گیا. بلکہ یہاں تک موجود ہے، فرمایا وہ اٹھایا ہے اور وہ وضو کرنے چلا گیا یا چلی گئی، یہ بھی پہلو آنکھ کھلی ہے، وہ واپسی آئے نا اور دیکھے کہ ساتھ والا سویا ہوا ہے تو فرمایا اس کے منہ پر گیلے پانی کے وہ ہاتھوں سے چھٹے مار دے. جی میں دیکھ کے نیانے دے کر دیو نا. یہ بھی محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہوتی ہے کہ اس کو پتہ چل جائے گا کہ نے وضو کر لیا تو میں رہ گیا، چلو میں بھی اٹھا، اور محبت سے تھوڑا سا بندہ اٹھ بھی جائے گا. بس چھٹے ہی مارنے نے پورا جاگ نہیں جے ڈولنا، او نہ ہوئے سویرے نواں کٹا کھلا ہوئے تڑکے تڑ گئی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ آہو اے تو تسی سن دیو میرا چان ہے، بولو تو صحیح نہ یار ہے. تو یہ تھوڑا یوں ایک دوسرے، یہ مشترکہ میاں بیوی کے حق ہوتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو عبادت کی طرف راغب کریں اور اسی طرح قرآن پڑھنے کی طرف راغب کریں. توجہ ہے بھی سب حضرات کی؟ اسی طرح میاں بیوی نا آپس میں طے کر لیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. مثال کے طور پر میرے ایک دوست تھے، وہ کسٹم میں کام کرتے تھے، ابھی بھی وہ حیات ہیں بقید. انہوں نے مجھے ایک بات سنائی، کہنے لگے کہ حضرت جب ہماری شادی ہوئی نا تو میری زوجہ جو میرے پاس آئی وہ ارینج میرج تھی، تو وہ دین کو سمجھنے والی تھی. اس نے مجھے پہلے دن ہی کہا کہ مجھے پتہ ہے آپ کی نوکری کیا ہے، لیکن آج میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں